میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. وقفے پہ گئے تھے جی, آپ نے دیکھا بازار کا کیا حال ہے, اور آپ نے یہ بھی دیکھا بازار میں کس طرح سے پھل مل رہا ہے اور کتنی مہنگائی ہے اور کیا ہو رہا ہے اور عوام کی کیا رائے ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا شیخ اسد نے جی بڑا زبردست کھانا بنایا. میں ہمیشہ کہتی ہوں خواتین کا بڑا دینا مسئلہ ہے کھانا پکانا, اور افطار میں خاص طور پہ کہ جی کیا بنانا ہے کیا کھلانا ہے, یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اور اس پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا شیف اسد بڑے مزے مزے کے کھانے بتا رہے تھے, جھٹ پٹ بنانے والے, یعنی کہ یہ جو بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا, آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے, کیونکہ اب تو ویسے ہی گیس بھی لمیٹڈ آ رہی ہے. ایک ٹائم بتا دیا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک گیس آئے گی, اس میں بھی آ جائے تو وہ بڑی ہی غنیمت ہے. تو بہرحال اس پہ آپ کو بتاتے ہیں شیف اسد کی جلدی جلدی آپ نے کیسے کوکنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تو اس پہ جی بات کریں گے. آج بھی آپ کو پتہ ہے قصص الانبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں. 7 رمضان المبارک ہے, پہلا عشرہ ہے رحمت برکت اور نعمتوں کا عشرہ. آغاز میں ہی جی بتا دیتے ہیں آج کا وارڈروب اسپانسر کیا جی ہمیں ملبوسات نے, اور ملبوسات کی جو آؤٹ لیٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ سے جی, ڈولمن مال طارق روڈ پہ ہے. اور اس کے علاوہ جی آپ اوشن مال میں بھی نئی آؤٹ لیٹ کا آغاز ہو رہا ہے. اور آج میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کی ڈیزائنر بھی ہمارے ساتھ مہمان والے گیسٹ میں وہ بھی ہوں گی, اور دیگر مہمان بھی ہوں گے, اور ان سے گفتگو بھی ہوگی. علماء کرام کا سلسلہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا, نعت خواہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے. اور جی اسپانسرز کی بھی بات کر لیں, جہاں سب چیزوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم اسپانسر کی بات نہ کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی. تو ہم اپنے ٹرانسمیشن کے جو اسپانسرز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کون کون سے ہیں جی, اس کی بات کر لیں. یعنی کہ جو کھانے کے جیسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے ٹرانسمیشن کے بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں. تو ٹرانسمیشن کے جو انگریڈینٹس ہیں, یعنی کہ ٹرانسمیشن کی جو اسپانسرز ہیں ان کی بات کروں گی. تو اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں جی روح افزا, ہمدرد. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جی. اس کے علاوہ وائٹل ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. بلیک بیٹی ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں جی. اس کے علاوہ مغلیہ, جن کا سلوگن ہے کچھ نمکین ہو جائے, اور اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں جی پیپسی, 7 اپ, پیکولا, ملک ٹینگ, ہمدرد, روح افزا, جی ایف ایس بلڈر, پیزا میکس, کوثر مسالے, فارمی باڈی اسپرے, مغلیہ نمکو, بلیک بیٹی, شہنشاہ رائس, ملکہ فوڈس, یہ تمام ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں. اور اسپانسرز کا بے حد شکریہ جی کہ آپ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں. اس ٹرانسمیشن کو پر نور طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ سجائیں. تو اپنے مہمانوں کی طرف بھی جائیں گے, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے سب کو. سب سے پہلے جی بیٹھے ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ساتھ بیٹھے ہیں جی آج بڑے ہی خاص مہمان, اور آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو بھی دیکھتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. علامہ شہریار داؤد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. اور آپ کو اس سیٹ پہ بھی میں ویلکم کروں گی. بہت شکریہ, تھینک یو. ساتھ ہی میرے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ڈیزائنر آج موجود ہوں گی جن کے کپڑے میں پہن رہی ہوں, اور ان سے ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میری بہت پیاری سی دوست بھی ہیں, وہ ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. میرے ساتھ موجود ہیں ارم آج. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں اللہ آپ؟ کا شکر, آپ بتائیں. روزہ مبارک آپ کو. آپ کو بھی خیر مبارک. آپ خود بھی بہت پیارا کلر پہن کر آ گئی ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینکس الاٹ. ساتھ ہی میرے موجود ہیں جی نعت خواں بھی, اور میرے ساتھ صدف حسین نعت خواں موجود ہیں, انہیں بھی سیٹ پہ خوش آمدید کہوں گی. وعلیکم السلام صدف, کیسے ہو؟ اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہے وہ قوال بھی موجود ہیں آج بھی اور ہمارے سیٹ پہ, اور ان کی طرف بھی جاؤں گی. تو میرے ساتھ اس وقت جو ہمارے قوال ہیں ان کی طرف بھی جی ہم چلے جائیں گے, اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس سیٹ پہ. میرے ساتھ راحت علی صابری قوال موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو بھی جی سیٹ پہ مبارک, آپ کو بھی سیٹ پہ ویلکم کریں گے جی. ساتھ ہی اس کے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے نعت سے. صدف حسین آپ کی طرف آؤں گی اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. طلع البدر علينا 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 آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ
ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا ہاشمی و مطلبی ہے فقر امی و ابی ہے آپ ہی حق کے نبی ہے دافع تیرا شبی ہے مژدہ و نوع بشر کو اب تمنا سحر کو مژدہ و نوع بشر کو اب تمنا سحر کو کشتہ شب نہیں رہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا دل نے پالی ہے مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے دل نے پالی ہے مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے گل بچھائے ہیں صبا نے آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں چاند ابھرا ہے لیے تاج عید جیسا ہے سما آج چاند ابھرا ہے لیے تاج عید جیسا ہے سما آج وجب شکر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا لوگوں آواز دو رب کو دیکھ لو قاصد رب کو لوگوں آواز دو رب کو دیکھ لو قاصد رب کو روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علینا 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 واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی صدف حسین نادخواں اور بڑے ہی بہترین انداز میں جی کیا اور اس سے پہلے آئی نو کہ ایک ٹیکنیکل گلچ کیا جی اور لائیو ٹرانسمیشن میں ایسا ہوتا ہے ایٹ ٹائمز کہ جی ٹیکنیکل گلچز چلے جاتے ہیں اس کے لیے اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہیں آگے بڑھیں گے جی اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 رمضان المبارک ہے پہلا عشرہ ہے رحمت اور برکتوں کا عشرہ سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور آج جی ایک سوال بھی ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کریں گے اور چونکہ یہاں پہ اتنے سارے ہمارے اسپانسرز ہیں اور ہم ان کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر بھی دے رہے ہیں تو آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے آپ کے پاس آپشن بھی ہے اسکرین پر بھی آپ کے پاس آئے گا یہ سوال یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق کے بیٹے تھے اسماعیل کے بیٹے تھے یا یعقوب کے بیٹے تھے بہت ہی زبردست قسم کا سوال ہے چونکہ ہم قصص الانبیاء اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں اور جو اسلامی تاریخ ہے اس میں آپ کو لے کے جاتے ہیں اور آج کی نوجوان نسل اور بچوں کے لیے یہ بہت اچھا جی سیگمنٹ اور معاملہ سلسلہ ہے جو شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو ریویژن بھی ہو جائے جن کو نہیں پتہ اور کل ہم نے چونکہ جب ہم آدھے قصے تک گئے تھے جہاں پہ ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالتے ہیں اور اپنے والد محترم کو آ کے بتاتے ہیں جو بات اور پھر کس طرح سے انہوں نے صبر کیا اور یوسف اور سورہ یوسف کی جو آیت ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان بھی کیا تو اسی کو آگے بھی لے کے چلیں گے اب ساتھ ہی جی میں چلتی ہوں علامہ سجاد شبیر رضوی اور علامہ شہریار داؤد صاحب کی طرف تو سجاد شبیر رضوی صاحب پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بات کر لیں پھر میں شہریار داؤد صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا آج 7 رمضان ہے اور
وفات ہے مولا کائنات کی والدہ گرامی جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، ان کے توسط سے میں آپ کے 21 کی توسط سے تمام امت مسلمہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ رمضان برکت اور رحمت، یقیناً یہ بہت تیزی سے مہینہ جو ہے وہ گزر رہا ہے رحمتوں کا، اور جیسے جیسے رحمت سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، مگر معاشرے میں مہنگائی نے، معاشرے میں جو ہے وہ غربت کی شرح نے عام عوام کو اتنا پریشان کیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ ابھی انٹرو میں کہہ رہی تھیں کہ اب تو گیس بھی ایک تھوڑی سی مدت کے لیے جو ہے آتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسے میں سحر میں افطار میں اس رحمت کے مہینے میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور یقیناً آپ قصص الانبیاء سے جو انبیاء کے یہ واقعات ہیں اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ انبیاء نے کس کس قسم کے امتحان دیے اور انبیاء کی قوموں پر کیسا کیسے عذاب آئے اور کیوں کر عذاب آئے۔ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ فی زمانہ ہم اس رمضان میں یہ سوچیں کہ ہم کس نہج پہ آ کے کھڑے ہیں، اور ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ یہ جو پہلا عشرہ تقریباً گزر چکا ہے، 7واں آج روزہ ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور اب تک ہم نے اپنے نفس کی کتنی اصلاح کی ہے۔ بڑے غمگیر معاملات ہیں، بڑے غمگیر ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور جن مشکلات سے گزر رہے ہیں رضا، وہ آپ چونکہ سیاسی پروگرام بھی کرتی ہیں جی، تو آپ کے اذہان میں مجھ سے زیادہ وہ معلومات ہیں کہ ہم کتنی کمپلیکیشنز سے جو ہے وہ اس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، اور بھوک و افلاس کا کیا عالم ہے۔ ایسے میں ضروری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں رحمت بتائیں، جہاں دنیا کو بتائیں کہ اللہ آواز دے رہا ہے کہ کوئی رمضان میں مجھ سے مانگے، جس میں سانس ایک دفعہ لو تو 70 نیکیوں کا ثواب ہے، جس میں حقوق العباد کو ادا کرنا بھی بہت ثواب ہے۔ ایسے میں یہ بھی بتائیں کہ ہماری عوام بھوک و افلاس میں کیوں مر رہی ہے، آج ایک روٹی کا کھانا کیوں مشکل ہو گیا ہے۔ جب ہم یہ باتیں سمجھ لیں گے تو قصص الانبیاء کے جو واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کی قوموں پر جو سمجھانے آئے تھے، جو ٹیچنگ کرنے آئے تھے، جو لیسن دینے آئے تھے، ان کی امتوں نے سرکشی کی، کہنا نہیں مانا۔ نبی کے بیٹوں نے سرکشی کی، اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ یہ قوم بیدار ہو، اپنے حق کے لیے لڑنا جانے، حق بات کہنا جانے، سچ بولنا سیکھیں۔ جب یہ ساری چیزیں رضا ہم سیکھیں گے تو قصص الانبیاء کے واقعات سے بھی ہم سبق حاصل کریں گے، جناب یوسف بھی ہماری سمجھ میں آئیں گے، جناب یعقوب بھی ہماری سمجھ میں آئیں گے، قصص الانبیاء بھی ہماری سمجھ میں آئے گی۔ مگر اگر ہم صرف جو ہے اپنی انا کے خول میں بند رہیں گے تو نہ پھر رمضان سے کوئی فیض حاصل ہوگا، نہ قصص الانبیاء سے کوئی فیض حاصل کر سکیں گے، بس ہم اپنی اسی چار دیواری میں ہی گھومتے رہیں گے۔ صحیح۔ علامہ شہریار داؤد صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت موضوع جس کے اوپر بات کر رہے ہیں آج قصص الانبیاء کے حوالے سے بھی، اور رمضان کا پہلا عشرہ بھی ہے رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں سے بھرپور عشرہ ہے یہ، اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ 11 مہینے انتظار کے بعد ایک تو مہمان آتا ہے، اور پھر اتنی جلدی گزر بھی گیا کہ آج 7واں روزہ ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان کا یقیناً انتظار ہوتا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ جب ہم جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں، ریئلائز کریں۔ میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاتا ہوں جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میری رائے۔ رمضان آ رہا تھا تو اس سے 2-3 دن پہلے آہستہ آہستہ مہنگائی کا جن باہر نکلنا شروع ہوا، اور جب یہ باہر نکلتا نکلتا ماہ رمضان میں داخل ہوا تو وہ حال ہو گیا
کہ NGOs کو فروٹ کے بائیکاٹ کی اپیلیں کرنا پڑ گئیں. اس کے باوجود فروٹ آج بھی سستا نہیں ہوا. میں آج صبح گیا ہوں فروٹ لینے، ہنوز دلی دور است، اور اسی طرح جوں کا توں مہنگا ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، میں اس کی تھوڑی سی گلمپس دوں گا آپ کو. بالکل بالکل. کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، جب ان پر اعتراض، ان پر حملہ ہوا ان کے کیریکٹر کے اوپر، جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کامل اتنا تھا، بھاگتے گئے دروازے کھلتے چلے گئے. بھاگتے گئے، جانتے تھے دروازے بند ہیں، پیچھے سے رسوائی، بدنامی، کیریکٹر کے اوپر دشنام ترازی چلی آ رہی ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کیا، بھاگتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے. درس کیا ملا؟ کہ مسلمانوں تم نے بھی مایوس نہیں ہونا ہے، تم نے اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، تو تمہارے لیے بھی دروازے کھلیں گے. انفارچونیٹلی انکلوڈنگ می ٹو، ہم آج اللہ عز و جل پر وہ کامل یقین رکھ رہے ہیں جو رکھنے کا تقاضا ہے؟ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہم ذرا سی دیر میں دعا مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں. یار اللہ سنتا ہی نہیں، کیا وجہ ہو گئی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں؟ جبکہ قرآن واضح فرما رہا ہے ان ربی لسمیع، تو کہ بے شک رب، میرا رب دعائیں سننے والا ہے. اور ہمارا یقین توڑ دیا گیا یا ٹوٹ گیا کہ یار پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، باپ اور بیٹے کی محبت کا یہ عالم تھا کہ باپ بیٹے کی فرقت میں روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی سے بظاہر محروم ہو گئے. یہ بھی ایک درس ملا کہ آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو تو اس سے اتنا ٹوٹ کر پیار کرو کہ وہ خود بھی آپ کی طرف محبت کی طرف، آپ کی محبت میں آپ کی طرف بڑھے. آج میں دیکھتا ہوں، چونکہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آج باپ اور بیٹے آپس میں جفی نہیں ڈالتے. آج ماں اور بیٹی بھی آپس میں حگ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جب تم بچوں کو پیار سے ماں چمٹاتی ہے، میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے کہ ایسی پازیٹیو وائبز اور ایسی پازیٹیو انرجی ماں سے بچے کو منتقل ہوتی ہے کہ جو اس کی امیونٹی لیول کو بڑھا دیتی ہے. ان میں آپس میں محبت کی بانڈنگ پیدا ہوتی ہے، جو آج بدقسمتی سے نہیں ہے. نہ وہ آج پہلے جیسا ماؤں کا بچوں کو فیڈ کرانا موجود ہے، نہ وہ آج پہلے جیسا بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار اور برتاؤ کرنا موجود ہے. جو بھی ہے فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں. بٹ ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ مجھے کیا سیکھنا ہے؟ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن 3 انگلیاں تو میری طرف اشارہ کر رہی ہیں. فرسٹ وی ہیو ٹو implement the self accountability on ourselves. اور جب تک ہم اپنا ذاتی محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. میں گورنمنٹ کو کہوں جی کیلا 400 روپے سے کم نہیں کر سکی، یہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے ایسا اپنا سوشل سرکل کیوں نہیں بنایا، میں نے اپنا مائنڈ یہ میک اپ کیوں نہیں کیا کہ یار اگر میں کیلا نہیں خریدوں گا، فروٹ نہیں خریدوں گا تو میرا روزہ افطار نہیں ہوگا. کیا میں نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں سنی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا افطار کرایا، روزہ افطار کرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک تو اس روزے دار جتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، پلس اللہ تعالیٰ اسے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک اتنا نہیں پاتا. وہ بھی اہتمام کا کچھ مائنڈ رکھتے تھے کہ یار روزے دار کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے آج کل ہمارے ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے بالکل. بٹ اف نہیں ہے تو اس پہ رونا، ہاں تم کچھ نہیں لے کر، بیویاں رو رہی ہوتی ہیں شوہروں کے اوپر، آپ فروٹ نہیں لے کر آئے، آپ یہ نہیں لے کر آئے، میں کیا بناؤں گی. ارے بی تھوڑا سا حوصلہ رکھ کے میاں کے ساتھ محبت کے ساتھ چلو، تنگ وقت آیا ہے گزر جائے گا. تو جب ہم اپنے آپ کے اوپر ہی یہ چیزیں لاگو نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ویری اسینشیل، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو یہ واقعات سن لیتے ہیں، جی یوسف علیہ السلام پر یہ ہوا، ان کو جو ہے نا پھر کس طرح لایا گیا اور کس طرح وہ عزیز مصر نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اور یہ وہ سارا پورا واقعہ ایسا ہی ہو گیا.
ایک کیریکٹر بلٹ اپ کیا. میرے نبی علیہ السلام نے اپنا کیریکٹر بھی تو پیش کیا. 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کا حکم ہوا, کیا پوچھا تھا؟ اے لوگو, پہاڑ کے پیچھے فوج ہے, اگر میں کہہ دوں یقین کر لو گے؟ سب نے کہا کر لیں گے. کیوں؟ آپ صادق اور امین ہیں. بالکل بلا شک. ادھر آج ہماری کورٹس کی طرح نہیں ہے, کل کا صادق اور امین آج کا چور ہو گیا, اور کل کا چور اور ڈاکو آج صادق اور امین ہو گیا. دس از ریئلی نان سینس. کہ آج میرا کیس چل رہا ہے تو کورٹ بند ہے, 10 سال ہو گئی پیشیاں بھگت رہا ہوں, لیکن اسپیشل کے لیے رات کے 12 بجے آپ کورٹ کھول رہے ہو, امینڈمنٹس کر رہے ہو, پارلیمنٹ کے اندر جا کر کے اپنے راہ فرار کے راستے استوار کر رہے ہو. یہ غلط ہے. اس کے لیے میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا؟ ہمیں بولنا ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا بنیادی معاشرتی انسانی حق ہے. اگر ہم اپنے رائٹس کو یہاں پر پریکٹس نہیں کر سکتے, then we better go and sleep in the grave. ہمیں قبر میں سو جانا چاہیے. بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے علامہ شہریار داؤد صاحب, اور بالکل سچ اور حق کی بات کر رہے تھے. میں نے ارم پر بھی جانا ہے, لیکن یہاں پہ مجھے بہت دیر سے وقفے کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جانا ہے, چونکہ کمرشل بریک ہے. بس جلدی سے کوئکلی جا رہے ہیں, اس کے بعد ارم کے پاس بھی آؤں گی, تو ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.